السلام علیکم۔ آج 28 مارچ 2020 سعودی عرب کا تازہ ترین خبر نامہ لیٹسٹ سعودی نیوز ان اردو کی جانب سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، آج کا تازہ ترین خبر نامہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے خبر کی بات کر لی جائے تو سعودی عرب میں موجودہ کرونا کیسز کی تعداد میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مملکت میں جمعے کے روز نئے کرونا وائرس کی 92 کیس جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ مملکت میں کرونا کے مجموعی کیسوں کی تعداد اب 1104 تک ہو گئی ہے۔ ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ نئے دریافت ہونے والے مریضوں میں سے 10 بیرون ملک سے آئے تھے، جبکہ 82 کیسز جو ہے لوکل کیریئر کے ذریعے اس مرض میں مبتلا ہوئے۔ وزارت صحت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جاری احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے تاکہ اس مہلک مرض پر قابو پایا جا سکے۔ غیر ملکی کارکن کو کسی بھی ادارے میں کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ وزارت انفراد و قوت و سماجی بہبود نے اعلان کیا ہے کہ غیر ملکی کارکن کسی بھی ادارے میں آن لائن کارروائی کر کے ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔ الوطن اخبار کے مطابق وزارت انفرادی قوت و سماجی بہبود نے سعودی عرب میں ایک نظام متعارف کروایا ہے جسے آرتا نظام کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت ایک تجارتی ادارہ دوسرے تجارتی ادارے کو اپنے کارکن فراہم کرنے کا محاذ ہے۔ وزارت انفرادی قوت نے موجودہ بحرانی حالات کے پیش نظر نجی کمپنیوں اور غیر ملکی کارکنان کے مسائل کے حل کے لیے کئی حل پیش کیے ہیں۔ جائزوں سے پتہ چلا ہے کہ سعودی لیبر مارکیٹ میں غیر ملکی کارکنوں ضرورت سے زیادہ ہیں، جبکہ متعدد نجی اداروں کو ان کی خدمت درکار ہے۔ وزارت نے فریقین کی ضرورت کے پیش نظر آن لائن ان کی رجسٹریشن کے تحت کارروائی کر کے ایک تجارتی ادارے کو اپنے کارکن دوسرے تجارتی ادارے کے حوالے کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ کارروائی آرتا نظام والے نظام کے تحت ہوگی۔ پہلے جو ہے اس سے پہلے یہ حل جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اب جو ہے آپ کارروائی کر کے آن لائن جو ہے رجسٹریشن کر کے ایک ادارے کا بندہ دوسرے ادارے میں بھی ایزی طریقے سے کام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب میں ایک ہسپتال کو ناقص انتظامیہ پر ناقص میٹیریل یوز کرنے پر وہ جو ہے سیل کر دیا گیا ہے۔ حائل ریجن میں کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے پر نجی اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کا سیل کر دیا گیا ہے۔ اسپتال میں مقررہ قواعد کے مطابق کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئی تھیں۔ حائل ریجن کے ادارہ صحت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسپتال کے شعبہ ہنگامی امداد میں کسی قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئی تھیں، جو کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔ مقامی ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ریجن ٹیموں نے ہسپتال کا دورہ کیا۔ اس دوران متعدد خلاف ورزیوں کی وجہ سے ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ جو ہے وہ سیل کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے تمام اسپتالوں کی انتظامیہ کو ہدایت جاری کی جا چکی تھی کہ جن میں کہا گیا تھا کہ اسپتالوں میں خصوصی حفاظتی انتظامات کیے جائیں تاکہ کرونا وائرس کے پھیلنے سے بچا جا سکے۔ احتیاطی تدابیر کا جائزہ لینے کے لیے وزارت صحت کی ٹیمیں مسلسل ہسپتالوں کا دورہ کرتی رہتی ہیں تاکہ ان امور کا جائزہ لیا جا سکے کہ انتظامیہ کی جانب سے احتیاطی تدابیر پر کتنا عمل کیا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کے ذرائع کا کہنا تھا کہ کسی بھی اسپتال یا طبی ادارے میں اگر مقررہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئی ہوں تو ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بعد ہلال احمر کی کرفیو پاس کرنے کی سہولت جو ہے وہ میسر کر دی گئی ہے آن لائن موبائل پر ہی۔ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سہولت جو ہے وہ مل رہی ہے جس پر آپ میسج کر کے اگر آپ کی اشد ضرورت ہے اس کام کی تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار بھی بالکل سمپل ہے کہ سعودی ہلال احمر کی جانب سے کرفیو کے دوران بیماریوں کو ہسپتال جانے کے لیے خصوصی پرمٹ جاری کرنے کی سہولت جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے۔ ہلال احمر سوسائٹی کی جانب سے ٹویٹر پر کیا گیا ہے کہ کرفیو کے دوران ضرورت پڑنے پر ایسے مریضوں کو ہسپتال جانے کی خصوصی اجازت ناموں کا انتظام جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ کرفیو پاس کرنے کی اجر کی سہولت 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن جو ہے وہ مہیا کر دی گئی ہے۔ مقامی ویب نیوز سبق نے ہلال احمر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہنگامی سینیٹر 997 پر مریض اپنے موبائل سے اجازت نامہ طلب کرے گا جس میں بیماری کی نوعیت ظاہر کرنا ہوگی، اور اگر نوعیت اس قسم کی نہ ہوئی جس میں ایمبولینس درکار نہ ہو تو مریض کو قریبی اسپتال لے جانے کی موبائل پر ہی کرفیو پاس کر دیا جائے گا۔ ہلال احمر کی جانب سے جاری ہونے والے کرفیو پاس میں یہ بھی وضاحت درج ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں کرفیو قوانین کا اطلاق ہوگا۔ واضح ہے کہ یہ خصوصی سہولت ہلال احمر نے ایسے مریضوں کے لیے جاری کی ہے جن کا اسپتال جانا ضروری ہو۔ ہسپتال کے علاوہ پاس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے والے قانون کی زمرے میں شمار کیے جائیں گے اور ایسوں کے خلاف جو ہے سخت ترین کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس لیے آپ نے اس کو غلط استعمال میں نہیں لانا، اور اگر آپ کو اشد ضرورت ہے تو آپ 997 پر میسج کر کے اپنی کنڈیشن جو ہے وہ بتا کر کے کریٹیکل حالت ہوگی تو آپ کو موبائل پر ہی پرمٹ جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا اور آپ کسی بھی اسپتال میں ایمبولینس کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ کرفیو کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں۔ ایک اور نئی خبر سامنے آئی ہے کہ پولیس نے کرفیو کی خلاف ورزی کرنے اور سوشل میڈیا پر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے خلاف غلط بیان استعمال کرنے پر 2 سعودی شہریوں اور ایک غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔
ریاض ریجن کے پولیس ترجمان کرنل شاکر التواجری نے سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کو بتایا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو جس میں نامعلوم افراد کی جانب سے کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نازیبا استعمال زبان بیان کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، ان کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان سعودی شہری ہیں جن کی عمر 20 کے قریب ہیں۔ کرنل التواجری نے مزید بتایا کہ کرفیو کی پابندی کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ کرفیو کا مقصد لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنا ہے، بلا وجہ گھروں سے باہر نکلنا، کرفیو کی خلاف ورزی کرنا بہادری نہیں بلکہ مجرمانہ عمل ہے۔ دران اثرین مقامی ویب نیوز عامل کے مطابق اسیر ریجن کے پولیس ترجمان کرنل زید الدواش نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر کرفیو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک غیر ملکی کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اسے حراست میں لے کر متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ ملزم کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ترکی کا شہری ہے اور اس کی عمر 30 برس کے قریب ہے۔ ملزم نے کرفیو کے اوقات میں خلاف ورزی کرتے ہوئے ویڈیو بھی بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کر دیا تھا۔ کرفیو پاس کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے؟ تو سعودی عرب نے ایک اور اپڈیٹ جو ہے وہ بھی جاری کیا ہے۔ اگر آپ کرفیو پاس کرتے ہیں تو آپ کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلحہ شلوب نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے نافذ کیے جانے والے کرفیو جن میں ادارے کو استثناء حاصل ہے، وہاں کام کرنے والوں کو اسی صورت میں کرفیو سے گزرنے کی اجازت ہوگی جب وہ اپنے ادارے کے ریکارڈ اور کام کی نوعیت کا ثبوت پیش کریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر متعددہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کرنل شلوب نے کرفیو کے اوقات میں گھر یا دفتر جانے والوں کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے مزید کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ کسی ادارے کے کارکنان جنہیں کرفیو سے استثناء حاصل ہو وہ بلا ضرورت کرفیو کے اوقات کی خلاف ورزی کریں۔ تمام اداروں کو اس بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو تحریری اجازت نامہ جاری کریں جس میں یہ واضح طور پر درج ہو کہ کارکنوں کے ذمہ کون کون سے امور ہیں، جس کی ادائیگی کے لیے انہیں کرفیو کے اوقات میں گھر یا ادارے سے باہر جانا لازمی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ایسے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور انہیں سخت سے سخت سزا جو ہے وہ بھی دی جائے گی۔ سعودی شہریوں پر حوثیوں کا حملہ ایک بار پھر سے ناکام ہو گیا۔ عرب اتحادی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ جمعہ کی صبح یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے شہریوں پر کیے جانے والے ریموٹ کنٹرول جہازوں کے حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق کرنل ترکی المالکی کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے شہر ابہا اور خمیس مشبت پر ریموٹ کنٹرول جہازوں کے ذریعے حملے کیے جنہیں فوج نے ناکام بنا دیا۔ حملے میں کسی قسم کی جانی اور نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اتحادی افواج کے کنٹرول ٹاور نے حوثی باغیوں کی جانب سے ریموٹ کنٹرول جہازوں کی سمت کا تعین کرتے ہی فوری طور پر جوابی کارروائی کر کے حوثی حملہ آور اور جہازوں کے ہدف تک پہنچنے سے قبل فضا میں انہیں تباہ کر دیا۔ واضح ہے کہ یمن میں حوثی باغیوں کی جانب سے مسلسل سرحدی کارروائیاں جو ہے وہ جاری تھیں۔ اب تک سعودی عرب پر کیے جانے والے 10 حملے جو ہے وہ ناکام بنائے جا چکے ہیں۔ میری وجہ سے کسی کو وائرس ہوا تو زندگی بھر دکھی رہوں گا۔ ایک ڈاکٹر کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میری وجہ سے کسی کو بھی وائرس جو ہے وہ ہو گیا تو مجھے زندگی بھر اس کا دکھ رہے گا۔ ایک طرف نئے کرونا وائرس سے متاثرہ لوگ مرض کے دوا عالم میں مبتلا ہیں تو دوسری جانب متاثرین کا علاج کرنے والے ڈاکٹر اور خدمت پر مامور نرسیں بہت بڑی آزمائش میں ہیں۔ طبی عمل اور متاثرین سے ملے جلنے کے باعث اپنے ماں باپ بیوی بچوں تک جو ہے وہ محروم ہو گئے ہیں۔ اس پر ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر میری وجہ سے میرے گھر والوں کو، ماں باپ کو یا بیوی بچوں کو کسی ایک کو بھی کرونا وائرس جو ہے وہ اس کے آگے منتقل ہو گیا تو میں اس دکھ کو پوری زندگی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکوں گا کہ جب سے یہ حالات جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں میں نے اپنے آپ کو ایک علیحدہ کمرے میں وہ بند کر لیا ہے۔ ڈیوٹی سے آنے کے بعد میں ان سے کہتا ہوں کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے میں آپ لوگوں سے ابھی تک جو ہے وہ نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد آج کی تازہ ترین اور لاسٹ خبر ہے سب سے اچھی ہے کہ گھر بیٹھ کر علاج کی سہولت جو ہے وہ انات ایپ پر جو ہے وہ اب اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ آپ اس پر بھی نسخہ جو ہے وہ ڈاکٹر سے لے سکتے ہیں۔ ایک اور اچھی خبر ہے کہ سعودی وزارت صحت ڈاکٹر توفیق اور رابعہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کے تحت سعودی اور مقیم غیر ملکیوں کے ایک بہت بڑی سہولت کا اعلان کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر صحت ڈاکٹر رابعہ نے کہا ہے کہ سعودی شہر اور مقیم غیر ملکی ڈاکٹروں کو ٹیلی فون پر اپنا مرض بتا کر انات ایپلیکیشن کے ذریعے آن لائن نسخہ حاصل کر سکیں گے۔ ڈاکٹروں کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ مذکورہ سہولت کی وجہ سے مریض قریبی فارمیسی سے نسخہ دکھا کر دوائی جو وہ خرید سکیں گے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں فارمیسیوں پر پابندی ہے اور وہ ڈاکٹروں کے نسخے کے بغیر صارفین کو دوائیں فروخت نہ کریں۔ موجودہ حالات میں ڈاکٹروں مریضوں کے پاس جانا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے رکاوٹ بنے گا، اس لیے یہ سہولت بھی دے دی ایک چھوٹی سی ایپ کی مدد سے۔ یاد رہے کہ انات ایپلیکیشن وزارت صحت اور سعودی ہیلتھ ایپلائزیشن کی سرکاری ویب سائٹ ہے۔ مذکورہ ایپ کے ذریعے مملکت میں لائسنس یافتہ ڈاکٹروں کو آن لائن نسخہ جاری کرنے کی سہولت دے دی گئی ہے۔
اس کی بدولت ڈاکٹر اور مریضوں کے درمیان ضابط کی سہولت بھی مل رہی ہے، جبکہ خود ڈاکٹر ذات ویب سائٹ کی مدد سے ایک دوسرے سے اپنے تجربات کا تبادلہ بھی کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ معمولی بیماری کا علاج کرانے کے لیے بھی ہسپتال کا رخ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ایک مثبت اقدام جو وہ پیش آیا کہ آپ ایک چھوٹی سی اپلیکیشن کے ذریعے آپ اپنی ڈاکٹر کے مریض کو مرض کی تشخیص کر کے ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں، اور ڈاکٹر اس کے مطابق آپ کو ایک دوائی جو ہے وہ نسخہ لکھ کر دے گا، اور اس کو آپ اس موبائل کی مدد سے دکھا کر کسی بھی فارمیسی پر جا کر اپنی دوائی جو ہے وہ آسانی سے پرچیز کر سکیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی تازہ ترین اپڈیٹڈ خبریں تھیں لیٹسٹ سعودی نیوز کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔